نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج میری گفتگو کا ٹاپک حب دنیا، دنیا کی محبت ہے. سورہ تکاثر کی پہلی دو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں اور اس عنوان سے کچھ ملفوظات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور حضور کے جمال جہاں آرا کے صدقے رب کائنات ہماری روحوں میں نکھار پیدا فرمائے. قبیلہ بنو سہم اور قبیلہ عبد مناف، یہ دو قبیلے آپس میں اس بات پر الجھ پڑے، جھگڑ پڑے کہ ہم میں سے، ہمارے قبیلوں میں سے اولاد کس کی زیادہ ہے، افراد کس کے زیادہ ہیں اور دولت کس کی زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اولاد کی کثرت، افراد کی کثرت اور دولت کی کثرت کو گننا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جو لوگ ان کے فوت ہو گئے تھے ان کی قبروں کو بھی گنا، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہمارے قبیلہ کے لوگ تمہارے قبیلہ کے لوگوں سے زیادہ ہیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ تکاثر نازل فرمائی. الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کہ تم نے اپنی سفلی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی قبروں کو بھی گننا شروع کر دیا. یہ ہے اس کا شان نزول جو کہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں انسان کے عمومی رویے کو بیان کیا گیا ہے. اب انسان کا عمومی رویہ کیا ہے کہ انسان ساری زندگی اس ادھیڑ بن میں گزار دیتا ہے، ان تصورات میں، ان خیالات میں گزار دیتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانیاں ہوں، بینک بیلنس ہوں، شہرت ہو، میں معاشرے میں معزز ٹھہرا جاؤں، لوگ مجھے معزز سمجھے. تو انسان ساری زندگی ان تصورات میں گزار دیتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ عرب کے ہاں 100 شادیاں کی جاتی تھی اپنا تفاخر بیان کرنے کے لیے، لیکن اسلام نے حد بندی کر دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کی وجہ کیا تھی کہ عرب اپنا لوگوں پر تفوق بیان کرنے کے لیے ایسا کچھ کرتے تھے، اپنی اولاد کی کثرت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں مال و دولت کی بنیاد پر عزتوں کا قد ناپا جاتا ہے. مال و دولت کی بنیاد پر عزتوں کا قد ناپا جاتا ہے. ہاں، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں، بینک بیلنس نہیں، تو لوگ سلام کرنا تو دور کی بات، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. میرے عہد کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. تو انسانوں کے اندر اولاد، افراد اور دولت کی بنیاد پر احساس تفاخر پیدا کیا جاتا ہے کہ میرا گھر تیرے گھر سے بڑا ہے، میری گاڑی کا ماڈل تیری گاڑی کے ماڈل سے لیٹسٹ ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے. تو ساری زندگی انسان ان تصورات میں، ان خیالات میں گزار دیتا ہے اور کیا کیا گناہ نہیں کرتا. غربا مساکین کے خونوں کو نچوڑ کے اپنی دولت کی تجوریاں بھرتا ہے، رشوت کا بازار گرم کر کے. تو انسان کی کج روی کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، اے انسان تمہیں کثرت کی آرزو نے ہلاک کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو کہ رئیس المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لہو سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے حقیقی مقصد سے دور کر دے، اس کی جو نظر ہے وہ حقیقی مقصد سے اوجھل ہو جائے. اور حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ وہ لہو کام ہے کہ جس نے انسان کو اپنے حقیقی مقصد سے ناآشنا کر دیا. انسان اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو چکا. ہمارا حقیقی مقصد کیا تھا؟ ہم نے یہاں آ کے اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہاں آ کے میری عبادت کریں، میرا قرب حاصل کریں. اور جس نے
رب کائنات کا قرب حاصل نہ کیا، فرمایا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل بروز قیامت میں اندھا اٹھایا جائے۔ تو اس سے مراد آنکھوں کی بے نوری نہیں ہے بلکہ دل کا نور ہے۔ ہم نے یہاں آ کے دل کا نور حاصل کرنا تھا، اگر وہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ ہمارا شب و روز یہی وظیفہ ہے، مال مال مال۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھایا اور پہن کے پرانا کر دیا، یا اس نے راہ خدا میں پیش کیا اور آخرت کی طرف بھیج دیا، اور جو اس کا باقی بچا وہ اس کا تو نہیں، وہ تو اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتے اور حصے بانٹ لیتے ہیں۔ اے انسان سوچ، وہ تو تجھے گھر سے چارپائی بھی نہیں دیتے، کہتے وہ بھی مسجد سے لے کے، وہ تو تیری قبر پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جن کے لیے تو نے کتنے ظلم کیے، لوگوں کا خون نچوڑا، رشوت کا بازار گرم کیا، آج وہ تیری قبر پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں، تجھے غسل دینے کے بھی روادار نہیں۔ اے انسان سوچ، غور و فکر کر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم قبروں کا رزق بن گئے، قبروں کا اوڑھنا بچھونا بن گئے، سب کچھ تمہارا یہی رہ گیا۔ حتی زرتم المقابر کے تحت حضرت امام ترمذی نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں انسان کو قبر روزانہ پکارتی ہے اور کہتی ہے انا بیت الغربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت التود، انا بیت التراب، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں غربت اور مسافرت کا گھر ہوں۔ لیکن بندہ ہے کہ غافل زمین کے پیٹ میں چلتا رہتا ہے اور ساری زندگی ایسے دنیا کی فحاشی اور عریانی میں، دنیا کی لغویات میں گزار دیتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے پھر اس وقت آہو فغاں کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ اس وقت کا پچھتاوا صرف حسرت بڑھانے کے ہوتا ہے۔ جب انسان کے سامنے نام اعمال دیا جاتا ہے پھر یہی انسان کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے چھوٹی بڑی ہر چیز کو ظاہر کر دیا، واضح کر دیا۔ تو کاش ہم اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی آنکھوں کو کھول لیں اور اپنی زندگی کو نیکیوں کا حسن اور جمال دے دیں۔ اما علی الا البلاغ المبین۔